پاکستان جو ہے اس کا نام گونج رہا ہے دنیا کی ہر طرف. Trump is not a politician, nor is he a diplomat. He's basically a poker player. پاکستان جیسی لوکیشن والا ملک جو برج ہیڈ کے طور پر نمودار ہوا تھا اور کوئی نظر نہیں آئے گا. آج بھی پاکستان وہیں پر ہے کہ یہ دو بڑی، ایک پرانی سپر پاور ہے، ایک نئی سپر پاور ایمرج ہو گئی ہے، اور ابھی تو ہم اس کو بیلنس کر رہے ہیں. ہم پہ یہ پریشر آئے گا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ چوائسز کرنی پڑیں گی. ہمارے فیلڈ مارشل کو بڑی تھپکی ملی ہے جو کہ بہت ان یوزول ہے امریکہ کی طرف سے اس قسم کا وارم ایکسپریشن کرنا. ہم افغانستان میں لڑائی جو لڑ رہے ہیں یہ ٹوٹلی انجسٹیفائڈ. ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا مسئلہ ہے، یہ ہماری گورنمنٹوں کی گورننس کی فیلئر ہے کہ فوج از این ایسٹ پاکستان. وہ کچھ بھی ہو، فوج کو تم مت لگے دو. امریکہ نے آج تک پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل یا ایک یونیورسٹی یا ایک اسکول یا ایک برج کچھ نہیں کیا جتنا چائنا نے کیا ہے. انڈیا اینڈ پاکستان should now come together or we should become partners in peace and development. السلام علیکم ناظرین، سولوشنز فار پاکستان کی تازہ ترین ایپیسوڈ کے ساتھ میں اور ہارون خواجہ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج ہمارے ایک بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں، ان کا تعارف ہارون صاحب کروائیں گے. اوور ٹو یو ہارون صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رضا. میں تعارف کیا کراؤں جی، سارا پاکستان بلکہ ساری دنیا جانتی ہے. وی آر لکی ٹو ہیو شمشاد احمد خان صاحب on our show today, one of Pakistan's leading diplomats of the modern era. شمشاد صاحب پاکستان کے فورن سیکرٹری رہے ہوئے ہیں. مڈ 60s میں فورن سروس میں کریئر ان کا شروع ہوا. امبیسڈر آف پاکستان ٹو ساؤتھ کوریا اینڈ دین ایران، پھر سیکرٹری جنرل آف دا ای سی او، پھر پاکستان فورن سیکرٹری 97 to 2000. یہ وہ ٹائم تھا جب لاہور ڈائلاگ ہوا، واجپئی صاحب لاہور تشریف لائے، اس کے بعد نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے، پہلے انڈیا نے کیے پھر پاکستان نے 1998 میں، پھر کارگل کانفلکٹ بھی ہوا. اس کے بعد شمشاد صاحب پرماننٹ ریپرزینٹیٹو آف پاکستان ٹو دا یونائٹڈ نیشنز رہے ہیں. اینڈ شمشاد صاحب obviously he remains an influential voice اپنی رائٹنگز اور کامنٹری آن پاکستان افیئرس کے اوپر. ویلکم ٹو دا شو شمشاد صاحب. تھینک یو سر. آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت زیادہ سوال ہیں، لیکن ٹائم جو ہے ہمارا پروڈیوسر ہمیں کہتا ہے کہ وی ہیو ٹو ریپ اپ ودن 25-30 منٹس. تو گیٹنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، شمشاد صاحب آج کل پاکستان جو ہے اس کا نام گونج رہا ہے دنیا کی ہر طرف. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر آپ دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اب تو گنتی بھی ختم ہو گئی ہے، وہ تقریباً ہر دوسرے دن پاکستان کا نام لے کے پاکستان کی تعریف کرتے ہیں. اس کے بعد انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں ود پازیٹیو ویو آف پاکستان. فیلڈ مارشل جو ہیں ان کی 2 گھنٹے کی لنچ میٹنگ ٹرمپ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. اس کے بعد اوول آفس میں فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوتی ہے ٹرمپ صاحب کے ساتھ. اس کے بعد شرم الشیخ میں پرائم منسٹر صاحب نوٹ آف اپریسیشن ان کو فلور دیا جاتا ہے نوٹ آف اپریسیشن دینے کا. پھر سعودی پاکستان ڈیفنس ڈیل ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ملیشیا، انڈونیشیا، جہاں یہ ساری جو کنٹریز ایز اے سیڈ ایسٹ ٹو ویسٹ، وہاں پہ پاکستان ہو رہا ہے. تو یہ شمشاد صاحب دس از ویری یونیک. کین وی کال اٹ فارن پالیسی سکسیس آف پاکستان؟ میں عرض کرتا ہوں آپ دونوں کی خدمت میں، کیونکہ ماشاءاللہ بہت کم ہوتا ہے کہ سامنے انٹرلوکیوٹرز آپ جیسے پڑھے لکھے انسان بیٹھے ہوں جس وقت. تو مجھے بڑی خوش قسمتی ہے آج آپ دونوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ جو باتیں جتنی آپ نے دہرائی ہیں یقیناً ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، اچھا شگن ہے. اور یعنی دیکھا جائے تو میں ٹرمپ کی پرسنالٹی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ٹرمپ از ناٹ اے پولیٹیشین نور از ہی اے ڈپلومیٹ. ہی از بیسیکلی اے پوکر پلیئر، اور جو کچھ بھی وہ کرتا ہے وہ ڈیلز کرتا ہے. پوکر ڈیلز ہوتے ہیں، اور ڈیلز آر آلویز مینٹ ٹو انشور دیٹ ہی ونز. سو ہی وانٹس ٹو بی دا ونر آلویز. یہ تو خیر ٹرمپ کی بات ہو گئی.
آپ نے جو پاکستان کی بات کی ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آج ہم ٹرمپ کی وی آر آن دا رائٹ سائڈ آف اے مین لائک ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن ایک چیز، اگر جو لوگ پاکستان کی تاریخ سے واقف ہیں، کیونکہ پہلے اس طرح میڈیا اتنا تیز نہیں ہوتا تھا، آپ لوگوں کی خبریں اتنی اخباروں تک نہیں آتی تھی، لوگ سمجھتے نہیں تھے، نئی ریاست بنی تھی. پاکستان اپنی پیدائش کے بعد سے متواتر دنیا کی، آج اگر ہوتا تو دنیا کی ہیڈ لائن سٹاپ کر رہا ہوتا، میں آپ کو بتا دوں. اور اس کی وجہ تھی، یہ نہیں کہ پاکستان ایک مسلم ریاست تھی، اٹ واز بیسیکلی آر جیو پولیٹیکل لوکیشن. وہ لوکیشن ایسی تھی کہ اس خطے میں اور کسی ریاست کی نہیں تھی. ایون انڈیا ڈڈ ناٹ ہیو دس ایڈوانٹیج. انڈیا جو تھا وہ بڑا سائز میں تھا، لیکن چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا. اٹ واز دا موسٹ آئسولیٹڈ کنٹری. انڈیا، ایک طرف پہاڑ تھے، دوسری طرف چین تھا، اور تیسری طرف پاکستان تھا. کہیں جا نہیں سکتا تھا سوائے سمندروں کے یا بائی ایئر جانے کے. تو پاکستان جو آیا تھا، اس کے ہر طرف لنکیجز تھے پاکستان کے شروع سے. یعنی چائنا، انڈیا، سینٹرل ایشیا، ایسٹ ایشیا، نارتھ ایشیا، یورپ، پرشین گلف. آپ دیکھ لیجیے، کس طرف نظر ڈال لیجیے، پاکستان جیسی لوکیشن والا ملک جو برج ہیڈ کے طور پر نمودار ہوا تھا، اور کوئی نظر نہیں آئے گا. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیا آپ نے، کیونکہ اس وقت کیا تھی، ایک بائی پولر ورلڈ تھی، اور کولڈ وار واز ایٹ اٹس پیک، اینڈ پاکستان واز دا موسٹ ریلیونٹ کنٹری ٹو دا کولڈ وار ڈائنامکس شروع سے. آپ دیکھ لیجئے جو امریکہ کی اور روس کی پالیسیاں تھی، یعنی آپ کے پرائم منسٹر کو انویٹیشن پہلے اسٹالن نے دی 1949 میں، جون 1949 میں. پھر اس کے بعد ٹرومین نے انوائٹ کیا، ورنہ وہ تو امریکن تو آپ کو لفٹ نہیں کروا رہے تھے شروع میں. امریکہ نے تو نہرو کو انوائٹ کر لیا تھا. وہ تو پھر جب ہم نے ایک وزٹ ہو رہا تھا، لیاقت علی خان اسٹاپڈ اوور ان ٹرانزٹ ان تہران کمنگ بیک فرام لنڈن، تو اس وقت راجہ غضنفر واز آور ایمبیسڈر دیئر. اور تو اس نے رات کو کھانا کیا ہوا تھا پرائم منسٹر لیاقت علی کے لیے. تو اس میں ہمارے جو فورن سیکرٹری تھے یا راجہ غضنفر نے خود، جو انوائٹیز تھے، گیسٹ تھے، ان میں ڈپلومیٹک کور کے امبیسڈر تھے، اور اس میں رشین امبیسڈر بھی تھا، سوویت امبیسڈر تھا، اینڈ ہی ہیپن ٹو بی اے مسلم، آذری تھا. تو اس سے کہا کہ کبھی ہمارے پرائم منسٹر کو انویٹیشن نہیں ابھی تک پہنچا، کیونکہ نہرو کو آ گیا تھا اور نہرو نے وزٹ کر لیا تھا. تو اس نے کہا مجھے ایک ہفتہ دیں، اور ایک ہفتے کے بعد اسٹالن کا انویٹیشن آ گیا، اور وہ ہم نے ایسے کر کے ویو کر دیا. اور جس طرح عمران خان نے وہ سائفر کو کیا تھا نا، تو اس طرح ہم نے اسٹالن کے انویٹیشن کو ایسے ویو کیا، اور اگلے دن ہی ٹرومن کا انویٹیشن ہمیں آ گیا. اینڈ دیٹس ہاؤ وی انسٹیڈ آف پیئنگ اینی اٹینشن ٹو اسٹالنز انویٹیشن، جو کہ ہم نے خود سالیسٹ کی تھی، بٹ دین وی سیٹ اٹ اسائڈ، اینڈ ہمارے پرائم منسٹر امریکہ چلے گئے. تو 50 میں پھر وہ وزٹ ہوا. تو وہاں اچھا وزٹ ہوا، $10-15 ملین مل گئے تھے. اور لیکن آخر میں ٹرومن نے کہا کہ بھئی آئی نیڈ یور، یہاں سے ہماری ہسٹری شروع ہوتی ہے. ٹرومن نے کہا پرائم منسٹر وی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں آپ کا ایک فوجی کنٹینجنٹ چاہیے کوریا میں. کورین جنگ ہیڈ سٹارٹڈ، جسٹ سٹارٹڈ 50 میں. تو لیاقت علی نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. معافی مانگی، اپولوجیٹکلی کہا ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ ہمارے قائد نے کہا تھا پیس ود آل اینمٹی ود نن، جنگیں ہم نے نہیں لڑنی. تو بس تو وزٹ اس پہ ختم ہو جاتا ہے. ناٹ دیٹ کوئی بٹرنیس ہوئی، کچھ نہیں، بٹ لیاقت خان ریٹرن. بٹ دیر واز ٹیریبل ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ڈسپیئر امنگ اوور امپیریل کنیکشن والی جو سول ملٹری بیوروکریسی تھی، ان کے ذہنوں پر ایک بہت پھڈا پڑا تھا، بہت بوجھ پڑا کہ یہ کیا کر کے آ گیا ہے ہمارا پرائم منسٹر. خیر فارن آفس نے ان کو کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آپ کو ہم ماسکو بھجواتے ہیں. تو ماسکو کی تیاری کر رہے تھے ہم لوگ. تو 2 ہفتوں کے بعد اس نے جانا تھا، اور اس پہ پھر لیاقت علی ختم ہو جاتا ہے. تو کوئی کہتا ہے امریکہ نے مروایا، کوئی کہتا ہے کچھ.
یہ بات یہ ہے کہ ڈائنامکس ہیں امریکہ لیڈ ڈائنامکس ہیں، ہمیشہ ہوئے، لیکن جو آگے کام ہوتا ہے پاکستان، وہ جو پاکستان میں وہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، دے آر ایکسپرٹس. سو لیاقت علی واز کلڈ، اور اس کے بعد پھر تاریخ شروع ہو جاتی ہے جتنی جو پالیٹکس تھی وہ آپ کو میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ فوج کو اتنی سپیس مل گئی کہ ایوب خان ٹک اوور، اور پھر ایوب خان کا پیریڈ آ گیا. پھر ایوب خان کے بعد ایوب خان کا جو پیریڈ تھا وہ پاکستان کی ڈائنامک ہسٹری کا ڈائنامک یعنی بیسٹ حصہ تھا. پاکستان کا جو ایوب کا پیریڈ تھا وہ ایوب، آپ کو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جب کینیڈی نے ریسیو کیا تھا ایوب کو، اس کی تصویریں نکال کے دیکھ لیجئے. مسز کینیڈی اور کینیڈی نے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا تھا، اور ایوب کو ایک پروسیشن میں سیلیبریٹ جیسے ہوتا ہے ارائیول پہ، وہ ملی تھی ریسیپشن، جو کبھی کسی اور ہیڈ آف اسٹیٹ کو نہیں ملی تھی جتنی ایوب کو ملی تھی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں، آپ نے جو آج کل کی فیلڈ مارشل کی قصے بیان میں کہتا ہوں، پہلے دن سے ہی آپ کی اس قسم کی اہمیت تھی کہ آپ کو مل رہی تھی، کسی اور ہیڈ آف اسٹیٹ کو نہیں مل رہی تھی، نہ نہرو کو ملی اور یہ ہمارے بندے کو ملی. خیر ایوب نے ملک میں اسٹیبلٹی دی، سو مچ سو کہ یورپین لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ تو ایشین ڈیگول آ گیا ہے. He was a dictator. But still میں اتنا مجھے یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا 50s میں اور 60s میں، اور میں تو بہت ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھا. تو I used to lead processions on the mall، اور اس میں ایوب کو گالیاں دیا کرتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد اسپانسرز میں آیا تو 68 میں میری پہلی پوسٹنگ تھی تہران. تو وہاں گیا تو دیر آئی میٹ ایوب خان ان پرسن. He was visiting the Shah، اور میں I was taking his minutes. اور میں جب منٹس لے رہا تھا تو مجھے پہلی دفعہ جو فورن پالیسی کا ایکسپیرینس ہوا، I was impressed by Ayub's defense of Pakistan's interests. یا شاہ کو کہہ رہا تھا کہ you forget about these Arabs, they are worthless people، تم ہمارے ساتھ جوائن کرو. وہ بڑے پیار سے محبت سے اس طرح ایوب خان باتیں کر رہا تھا کہ ہم وہ بھی بھائی ہیں اور تم بھی بھائی ہو. تو جو فورن پالیسی کا کانسٹنٹ میں نے اس وقت دیکھا، ہماری فورن پالیسی کا پہلے دنوں میں ہی پتہ چل گیا کہ دس از دا کانسٹنٹ آف آر فورن پالیسی بٹوین ایران اینڈ عربس. یہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اپنا جو تھا، جو کیا تھا، ایوب کے زمانے میں کینیڈی نے کہا تھا کہ تم یہ چین کو چھوڑ دو. ایوب نے کہا تھا کہ نہیں، ہم چین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو وہ بھی ایک کانسٹنٹ ہماری فورن پالیسی کا اس وقت ہی بن گیا تھا. اب آپ ہماری امپورٹنس دیکھ لیجئے کس طرح ایوالو ہو رہی ہے. تو خیر وہ اس کے بعد آپ چلے جائیے یا خان بھٹو پیریڈ، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ضیاء آ گیا. ضیاء کا پیریڈ اگین واز اے فینومینل پیریڈ ان پاکستان ہسٹری. وہ ہوا کہ 79 میں، اور وہ سارا مین وائل اٹ واز دی امیریکنز ہو ور پلئنگ دا گیم. تھا وہ کولڈ وار کا جو سلسلہ تھا، تو اس وقت امیریکنز ور کریٹنگ اے واٹرلو فار دا سوویت یونین، بیکاز دے ہیڈ کم ٹو ریئلائز دیٹ سوویت یونین جنگ کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد رائیول رہ گیا تھا ایک ہی. تو پہلے جو تھا انڈیا کو ڈیوائڈ کر دیا گیا، وہ بھی ایک فیکٹر تھا اس سارے سلسلے میں. تو خیر تو بس یہ ہوا کہ پھر ایوب خان کی بعد جو تھا ضیاء کے پیریڈ میں، وہ سوویت یونین نے غلطی کر دی. افغانستان میں ایک ویکیوم پیدا ہوا، اور any organized power in the vicinity will get sucked in wherever there is a vacuum. تو Soviet Union got sucked in and that was Soviet Union's Waterloo. اور وہاں پہ پھر پہلے تو کارٹر تھا جو بڑا ریلکٹنٹ تھا پاکستان کو مدد دینے کے لیے، پیسے ویسے بھی نہیں دے رہا تھا. تو یا نے کہا میں کہ وہ پینٹس نہیں لوں گا میں، اس طریقے سے نیگوشیٹڈ گڈ ڈیل. تو اس طرح ریگن آ گیا. تو ہمارا وہ جو ایکویشن جو تھا امریکہ کے ساتھ، وہ ایک اور مونومنٹل قسم کا ایکویشن تھا. اس میں ہم نے سوویت امپائر کو جو what the West always described the evil Soviet empire, it was disintegrated. اور اس کے نتیجے میں برلن کی دیوار گر گئی.
ایسٹ یورپ آزاد ہو گیا. یعنی جو اچھے نتیجے تھے وہ دے فلیو ان ڈفرنٹ ڈائریکشن اینڈ وی کنٹینیو ٹو سفر. جو جتنا بھی برا امپیکٹ تھا وہ ہم پر. کراشنگ آف کلچر ہم پر آ گیا, ملینز آف ریفیوجیز آ گئے. تو یہ سچویشن جو تھی ہمارے لیے بری اور امریکہ اور یورپ کے لیے بہت اچھی تھی. تو اس طرح پھر پاکستان ایک نئے فیز میں چلا جاتا ہے. اور وہ بالکل. ضیاء الحق کا ریپوٹیشن ہو گئی کہ اس نے اسلام استعمال کیا ہے. اسلام اس نے نہیں استعمال کیا تھا, وہ تو امریکنوں نے جب ہمارے مدرسے when they were being converted into جہادی incubators, تو بچوں کا جہادی لٹریچر was printed in America. یہ آپ شہر جائیے پتہ کر لیجئے, امریکن سٹیز میں پرنٹ ہوتا تھا. تو وہاں سے اسامہ بن لادن تھا امریکہ کے پاس اور عرب سے. تو ہم نے جنگ لڑی جو جس کے نتیجے میں پھر یہ سارا کچھ ہوا. اور میں جلدی سے پھر پاس آن ہوتا ہوں کہ یہ سب چل جاتا ہے آگے پوسٹ 9/11 کے بعد کا. اس میں بھی بات جس مشرف نے ویلکم امریکہ ریکویسٹ جو تھی پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش کی, آئی واز ود ہم. جب وہ پہلے وزٹ 2000 میں جب گیا ہے تو ہی واز ڈس اپوائنٹڈ کہ وہ کلنٹن ریفیوز ٹو میٹ ہم. وہ اسلام آباد میں بھی آیا تھا تو اس نے کیمروں کے سامنے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تھا. لیکن بات آ جاتی ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس اتنی رہی ہے ہر سٹیج پر کہ جب 9/11 ہوا ہے تو جتنی میں نے گرمجوشی امریکنوں کے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ کو جو دی گئی تھی وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی. اس طریقے سے پورا ڈیلیگیشن ورلڈ آف اسٹوریا میں باتیں ہو رہی ہیں. اور ٹرمپ وہ جو پریزیڈنٹ بش تھا وہ تو بالکل بش اپنے ہمارے مشرف کے ساتھ دوستی پیدا ہو گئی بہت سب. اور پھر وہ نا وہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے پاکستان کی ریلیشن شپ پہ. اور وہ پھر اگلے سال, ہاں اگلے سال کے یہ 9/11 کے بعد یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر مشرف نے دیکھ لیا کہ پہلے تو 2 سال مشرف ٹھیک رہا. مجھے یاد ہے کہ جب میں امبیسڈر تھا, جب 9/11 ہوا تھا تو میں نے ایک ٹیلی گرام بھیجا تھا, آئی ایم شیور وچ مسٹ بی ان دی آرکائیو. میں نے اس کو کہا تھا کہ اب آج صرف مینہٹن کا اسکائی لائن ڈیمولش نہیں ہوا بلکہ سون وی ول فائنڈ کہ دنیا کا اسکائی لائن چینج ہوگا. یہ میں نے 12 اکتوبر کو, یعنی جب 11 ستمبر کو گیا تو 12 ستمبر کو میں نے تار بھیجا تھا جو ہوگا وہاں, اور وہ ظاہر سیکرٹ تھا. اچھا, تو میں نے کہا تھا کہ اب ہم پر پریشر پڑے گا بہت زیادہ, تو اب چیلنج یہی ہے کہ ہم کس طرح اس کو کرتے ہیں. میں نے الرٹ کر دیا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت نہ کوئی ہمارے ہاں کنسلٹیٹو سسٹم تھا, نہ پارلیمنٹ تھی. تو ہی واز سراؤنڈیڈ بائی ویسٹ فیو پیپل جو جن سے کنسلٹ کر رہا تھا. تو چکرالہ میں بیٹھ کے اس نے فیصلہ کیا اور دین ہی ڈیسائیڈڈ ٹو کوآپریٹ ود دی امریکنز. اور وہ کولن پاول آیا تو اس نے جو انہوں نے مانگا تو مشرف نے اس سے زیادہ دے دیا. تو دیٹس ہاؤ وی بیکیم پارٹ آف اندر امریکن وار. اور اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو جنگ امریکہ نے طالبان, افغان طالبان کے خلاف, اور یہ طالبان وہی تھے مجاہدین جو جن سے سوویت امپائر ماری تھی انہوں نے. اور اب وہ پھر فرینکنسٹائن کے جو بن کے کیا ہوتا ہے وزٹ بن کے انہوں نے امریکہ کے خلاف ہو گئے تھے بیکاز دے ریفیوز ٹو ہینڈ اوور اسامہ بن لادن. اور اس کی بھی کہانی میں پرسنلی جانتا ہوں. آئی وینٹ ٹو ملا عمر, میری ملا عمر کے ساتھ کوئی 2.5-3 گھنٹے. خیر اس وقت ہمارا جو فوکس تھا ملا عمر کے ساتھ بات, میں گیا تھا وہاں دسمبر 97 میں, تو وہ تھا کہ تم دوسرے دھڑوں کے ساتھ مل کے حکومت بناؤ. وہ اکیلے چل رہے تھے, کابل کا جو فیکشن تھا وہ قندھار کا اور کابل کا. سر تو اف آئی ہم میں انٹرجیکٹ, کیونکہ وہ پھر اور سوال بھی ہیں تو بس میں آ گیا. بیسکلی اب یہ جی ختم, یہ میں نے ختم کر دیا کہ یہ جو سلسلہ ہے آج, جو سلسلہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو ہم اس وقت دیکھ رہے تھے. تو افغانستان اسی طرح ہمارے سر پہ پڑا ہوا ہے, امریکہ ہمیں لتاڑ رہا ہے. یہ وہ خوش قسمتی نہیں ہے, یہ ہے کہ ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ان دا پاسٹ وی ہیو بین مینیجنگ, وی ہیو بین ہینڈلنگ. اور ظاہر ہے کہ ہر سٹیج پہ ہمارے پاس فیصلے ہم نہیں کرتے تھے, فیصلے امریکہ کرتا تھا. بس آج وہی چیز ہو رہی ہے. اب آگے چلیے اور کیا کرنا.
जी बहुत आपने तो जामे पाकिस्तान की पूरी तारीख को आई एम श्योर हमने भी बड़ा एंजॉय किया, और जो सुन रहे हैं हमारे नाजरीन, खुसूसन नौजवान लोग, उनके लिए तो ये बहुत एजुकेशनल कंटेंट है। शमशाद साहब, ये जो आपने बात की अमेरिका के साथ पाकिस्तान की रिलेशनशिप, और फिर जो प्रेशर चीन का भी आया, आज भी पाकिस्तान वहीं पर है कि ये दो बड़ी, एक पुरानी सुपर पावर है, एक नई सुपर पावर इमर्ज हो गई है, और अभी तो हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। जिस तरह से आपने पाकिस्तान वो जिक्र किया, फील्ड मार्शल के अमेरिका के विजिट्स वगैरह, और चीन के साथ, चीन ने हमारी साथ भी दिया, इंडिया पाकिस्तान अभी जो जंग हुई। लेकिन आगे चलकर शमशाद साहब, आपको ये नहीं लगता कि हमें फिर, हम पे ये प्रेशर आएगा कि हमें कुछ ना कुछ चॉइसेस करनी पड़ेंगी, इन दोनों बड़ी कुवत सुपर पावर्स को मैनेज करना या बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है आने वाले सालों में? देखिए, पहले तो मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि ड्यूरिंग दिस रीसेंट क्राइसिस, जो सिचुएशन पिछले 5-6 महीनों से हो रहा है, पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी ठीक रही है। और उसमें जाहिर है कि हमारी जो डिसीजन मेकर्स हैं, तो वो ऑब्वियसली हमारी मिलिट्री है और फॉरेन ऑफिस है, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनकी हमेशा फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में शुरू से इन्वॉल्वमेंट रही है। तो अब तक हम बिल्कुल ठीक करते हैं। हमने यानी पैलेस्टाइन पे अपनी पॉलिसी ठीक रखी है, ईरान पे बड़ी ठीक रखी है, इसराइल पे भी हम अभी तक ठीक है। और फिर ये है कि इन द प्रोसेस, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि हमारे फील्ड मार्शल को बड़ी थपकी मिली है, जो कि बहुत अनयूजुअल है अमेरिका की तरफ से इस किस्म का वार्म एक्सप्रेशन करना आप किसी लीडरशिप पे। पहले होता था नवाज शरीफ के लिए क्लिंटन की तरफ से, लेकिन वो इससे ज्यादा वो मजाक में रिडिक्यूल भी करते थे, साथ साथ उसको कहते थे बेवकूफ है। उसके भाई को कहा करते थे ये फर्स्ट लेडी की तरह आ जाता है, तो उसका नाम रखा हुआ था शहबाज का नाम उन्होंने फर्स्ट ब्रदर रखा हुआ था। वो किस्से और हैं उन वाकयात के। लेकिन अब जो अच्छा हुआ है वो ठीक है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं तो ऑब्वियसली आई एम नॉट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, मुझे नहीं पता हमारे लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ अभी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, दैट हैज डिस्टर्ब मी। और मैं हर अपने वीडियो में, जितने भी मेरे प्रोग्राम मुझसे कंसल्ट किया गया, जो सोशल मीडिया पे आजकल ज्यादातर होते हैं, तो मैंने हर एक में ये कहा है कि हम अफगानिस्तान में लड़ाई जो लड़ रहे हैं, ये टोटली अनजस्टिफाइड, अनजस्टिफाइड नहीं है कि अनवारंटेड है। क्योंकि मैं पॉलिसी समझता हूँ, पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज भी है कि ठीक है, वो इनके लिए मसला बना हुआ है टीटीपी और बीएलए। लेकिन बात ये है, मैं कहा इन सारे में कि वो टीटीपी और बीएलए हमारा मसला है। अगर वो अफगानिस्तान चले गए हैं, तो वहां तो आपको याद होगा कि उसामा बिन लादेन आके बैठ गया था। अमेरिका ने अपनी हद हद से ज्यादा भी जो जो प्रेशर था डाल दिया था, सऊदियों ने प्रेशर, बट दे डिड नॉट हैंड ओवर। उन्होंने कहा था जो हमारा कल्चर है पश्तून वाली, हमने उसको पनाह दे दी है, वी विल नेवर हैंड ओवर। यानी उनको जंग इम्पोज करवा ली, बट दे डिड नॉट हैंड ओवर उसामा बिन लादेन। और हुआ यही कि बाद में उसामा बिन लादेन उनको मिला भी, वो तालिबान ने सरेंडर नहीं किया उसको। ही वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम एबटाबाद, वो हमारे हाथ में था जिस वक्त उन्होंने पकड़ा है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो टीटीपी और बीएलए का मसला है, ये हमारी गवर्नमेंटों की गवर्नेंस की फेलियर है। मैं बताऊं, कोई भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि आपको याद होगा 2014 में जब एपीएस पे अटैक हुआ था, उस वक्त ये टीटीपी इन्वॉल्व थी। तो उस वक्त इतना बड़ा वो हमला था, तो फिर एक नेशनल एक्शन प्लान बना था। 20 पॉइंट्स थे उसके। जी। पहले 2 पॉइंट्स थे कि जो के ट्रायल होंगे टेररिस्टों के, वो फौजी अदालतें करेंगी। राइट। दूसरा पॉइंट था कि उनको फांसी भी फौजी अदालत, क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स दे वर जस्ट नॉट विलिंग टू होल्ड ट्रायल्स ऑफ दीज टेररिस्ट, दे वर नॉट इवन विलिंग टू गिव देम फांसी। तो दोनों पॉइंट्स पे फौज के जिम्मे लगाई, एंड फौज डिड वेरी वेरी वेल। उन्होंने ये जितनी भी एक्शनेबल चीजें थी
پہلے 2-3 سالوں میں وہ کر دی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت بھی سویلین حکومت تھی جو 2013 کے بعد آئی تھی. تو انہوں نے پھر وہی یہ ہوا کہ اصل جو 18 پوائنٹ تھے وہ کوئی پلان نہیں تھا نا. وہ they were just a list of the basic responsibilities of a normally functioning government. کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کے یہ بیسک نارملی جو فنکشن ہوتے ہیں یہ وہ تھی جو 18 پوائنٹ سے آپ پڑھ لیجئے, اور اس پہ 1% بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا. اب بس تو دیکھیے تو فیلئر ہماری ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیررزم جو ہوتا ہے یہ کوئی ایسا کرائم نہیں ہوتا یا ایسا اینیمی نہیں ہوتا جس کو آپ راکٹوں یا میزائل کے ذریعے سے ختم کر سکتے ہیں. It is a mindset rooted in despair and despondency. Wherever there is no governance, no justice to the people, لوگ ترس رہے ہیں چیزوں کے لیے تو ظاہر ہے they are resorting to violence. اور یہ اس وقت سے, یہ کب پیدا ہوئے تھے یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے ہیں, یہ اصل چلے جائیے آپ مشرف کے زمانے میں 2004 میں مفتی کو مارا, اور وہ اس وقت سے اسلام آباد میں جو لال مسجد کا ہوا, حفصہ کا ہوا, یہ سارے چیزیں مسئلے ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں, گورننس کی فیلئر کے ہوئے ہیں, چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی یا سویلین گورنمنٹ تھی. ملٹری گورنمنٹس نے یہ مسئلے پیدا کیے, سویلین گورنمنٹ نے وہ کوئی کیا ہی نہیں کہ ان کو پریونٹ کیا جائے. تو آج وہی سچویشن ہے. تو آپ یو کانٹ افورڈ ٹو ویج اے وار ود اے کنٹری جو وچ از ناٹ ایون اے کنٹری. افغانستان ایک ہسٹوریکلی اٹس اے اسٹیٹ جو میں کہتا ہوں دنیا میں ون آف دی اولڈسٹ اسٹیٹس ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو وہاں رول کر رہے ہیں دے آر ناٹ اے گورنمنٹ. ان کے پاس نہ فوج ہے نہ گھر, اور آپ اس کے ساتھ جنگ کر کے اپنے آپ کو نہ صرف الجھا رہے ہیں, ڈائیورٹنگ یور اٹینشن فرام یور بیسک رسپانسبلٹیز, بلکہ آپ اپنے لیے ایک پرماننٹ عذاب لے رہے ہیں. جس طرح امریکہ 25 سال کے بعد ہی وہ پھر آپ عمران کو کہا تھا اس نے ٹرمپ نے کہ بھئی مجھے چھڑواؤ طالبان سے, تو دیٹس ہاؤ دوحہ اکارڈ ہوا تھا. اچھا میں آئی واز انوالوڈ اس وقت لاسٹ دنوں میں, کیونکہ یہ تھا کہ اس وقت جو اشرف غنی کی گورنمنٹ تھی اور وہ تو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ رابطے تھے. ہم نے پھر فیصلہ یہ کیا کہ جو طالبان ہیں جو جن کے ساتھ گورنمنٹ کا رابطہ نہیں ہے ان کے ساتھ ہم رابطہ کریں تاکہ ان کو پرسویٹ کریں کہ امن کے لیے آ جائیں. تو آئی واز انسٹرومینٹل ان این ایکسرسائز. نتھیا گلی میں ایک کانفرنس ہوئی تھی 3 دن کی وچ آئی پریزائڈڈ اوور, اور اس میں باقاعدہ پریزیڈنٹ ہمارے آئے تھے, انہوں نے کیا, فارن منسٹر آئے تھے. تو مطلب ہے ہمارے لوگوں کی بیکنگ کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم تو پروٹوکول نہیں دے سکتے تھے نا. تو کرزئی نے بھی آنا تھا مگر چونکہ ہم پریزیڈنشل پروٹوکول نہیں دے سکتے تھے, تو اس میں ہم نے ان کے ساتھ بات کر کے کہ امن کرو تم لوگ, اب اکٹھے آؤ. تو جو چیز دوحہ اکارڈ کے بعد which should have been continued by our governments and by the people who had been ڈیلنگ ود دی افغان جو طالبان والبان لیڈرز کے ساتھ ہمیشہ ہمارے رابطے رہے ہیں, یہ ہماری ہاتھوں کے پلے ہوئے ہیں یہ لوگ. تو وہ اس سٹیج پہ ہماری طرف سے خالی چلا گیا, کیونکہ جس بندے نے کرنا تھا اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا. اور یہ جھگڑا مجھے یاد ہے کہ میں جب عمران خان کو جب ریموو کیا گیا ہے تو مجھے ایک میسج ملا, اپنا شاہ قریشی نے کال کیا کہ شمشاد صاحب وہ عمران خان وانٹس ٹو سی یو. تو میں نے کہا میں تو کبھی سرونگ پرائم منسٹر کے گھر نہیں کبھی گیا, تو اب تو میں ریٹائرڈ پرائم منسٹر کے گھر تو میں ویسے بھی نہیں جا سکتا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہتے ہیں اچھا زوم پہ بات کر لیں کہ میں نے کہا ہاں میں کر لوں گا. یہ چیز ایسی ہے جو میں نے عام لوگوں کو بتائی ہوئی ہے ساری. تو ہی کالڈ می دین نیکسٹ ڈے, تو میری کوئی 3 گھنٹے اس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے زوم پہ. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا کہ یو آر سراؤنڈیڈ بائی ولچرس, عمران کو کہا تھا, اور ہی ایگریڈ, کہتا ہے کہ بالکل, لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ بندے مجھے دیے تھے جنرل باجوہ نے. اچھا تو خیر پھر اس نے کہا, میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا دیکھو تم یہ جو امریکہ کو لتاڑ رہے ہو یہ مت کرو. یہ امریکہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی بہت پرانی اس کی رشتہ داری ہے, تو اس کے ساتھ نہ کرو. Even Russia and China, they remain very cautious and wary of any confrontation with America.
تو राइट। میں نے اس کو بولا اور فوراً شامت قریشی تھا بیٹھا ہوا، مجھے کہنے لگا کہ کین یو ہیلپ اس. میں نے کہا میں تو ریٹائرڈ آدمی ہوں، مگر آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہے امریکہ میں، اس کو موبلائز کریں. اور اب ان کا ابھی امبیسڈر آیا ہے اس وقت، وہ بلوم یا نام کا جسٹ ارائیوڈ، میں نے کہا اس کو ساتھ انگیج کریں. سو دے ایکسیپٹڈ. دوسرا میں نے کہا کہ فوج از این ایسٹ پاکستان. وہ کچھ بھی ہو، فوج کو تم مست لگے تو ہاں، جو بندہ آپ سمجھتے ہیں جس نے ذمہ داری لی ہے، جو الباجوہ جو ہے، اس کو بے شک رکھے. تو یہ دو باتیں میں نے کہی. اس کے بعد پھر یہ اس نے کہا، بتایا مجھے کہ جی مجھ پہ اس نے پہلے دن سے جو تھا اپنا باجوہ، وہ کہتا تھا کہ کرپشن از ناٹ این ایشو ان پاکستان، تم کرپشن کی بات مت کرو. کہتا ہے میں نے کہا کہ میں تو آیا ہی کرپشن کے لیے ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوئیں تو بات ختم ہو گئی. اور آج حالات اور کمپلیکیٹ ہو گئے ہوئے ہیں. تو پاکستان اس وقت اپنے انٹرنل کرائسس سے گزر رہا ہے. میں ہر سٹیج پہ یہ کہتا ہوں کہ ہم وی آر جو فیسنگ دی ایکسٹرنل پرابلمز، اگر ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ مسئلے اور ہمارے لیے بڑھتے جائیں گے. شمشاد صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ میرے دو رہتے ہیں سوال. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں چائنا کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو ڈیفنس اکوپمنٹ ہے وہ تقریباً 80% پلس جو ہے وہ چائنیز ہے. ہم انفراسٹرکچر کو دیکھیں تو پریٹی مچ ایوری تھنگ جو کہ ڈیسنٹ پاکستان میں روڈز ہیں، برجز ہیں، ڈیمز ہیں، یہ سارے چائنا نے بنائے ہیں. ہم اگر اپنے نیوکلیئر انرجی دیکھیں وہ تو تقریباً ساری کی ساری چائنیز ہے. ہم اگر انرجی پروڈکشن دیکھیں 50% پلس چائنیز ہے. ہم اپنی اکانومی کو دیکھیں تو اس کے اندر ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزروز رکھے ہوئے ہیں اور جو ہمارے فارن لونز ہیں اس کا سگنیفیکنٹ پارٹ وہ بھی چائنیز ہے. تو پاکستان کی اکانومی کو کھڑا رکھنے میں چائنا کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب یہ ساری چیزیں اینڈ پلس چائنا از اکراس دا بارڈر فرام اس، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے شمشاد صاحب، اینڈ کیپنگ ان ویو کہ چائنا اور یو ایس ڈائیورجنٹ ہیں، ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ڈائیورجنٹ ہیں اور ایٹ ٹائمز کنفلکٹنگ ہیں. کیا پاکستان can Pakistan be part of this game and how is Pakistan going to balance the two relationships؟ دونوں کے ساتھ کیسے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیے بہت کمپلیکس سچویشن ہے. آئی ایگری. اس قسم کی سچویشن پہلے ہماری نیشنل ہسٹری میں نہیں میں نے دیکھی. یعنی مشکل واقع آئے ہیں چائنا کے ساتھ، جو پرابلمز ہمیں ہوتے تھے امریکہ کے پریشر کی وجہ سے، لیکن پھر ہم نے امریکہ کی ریکویسٹ پہ چائنا کے ساتھ دوستی کروا دی تھی نکسن کی. وہ بھی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس سے بھی یہ ہے کہ چائنا کا جو ہمارے ساتھ رشتہ ہے اس میں بڑی چیزیں ہیں. آپ نے جو گنوا دیا کہ چائنا کی وجہ سے ہمارے پاس یہ ہوا ہے، میں آپ کو کہوں کہ امریکہ نے آج تک پاکستان میں کوئی ایک ہاسپٹل یا ایک یونیورسٹی یا ایک سکول یا ایک برج یا ایک ڈیم، وہ ٹھیک ہے ورلڈ بینک کے ذریعے سے ارلی 60 میں ہو گیا تھا، کچھ نہیں کیا جتنا چائنا نے کیا ہے. ہر چیز چائنا نے پاکستان میں، وہ جو کچھ چائنا نے بنائی ہے اٹ از پیپل اسپیسیفک. وہ کسی رولر کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ نہ مشرف کے لیے ہوتی ہے، نہ شہباز شریف کے لیے ہوتی ہے، نہ عمران کے لیے تھی. وہ بنیادی طور پر اٹ از فار دا پیپل آف پاکستان. انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں، فیکٹریاں بنائی ہیں جس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، ڈیمز بنائے ہیں، یونیورسٹیاں بنائی ہیں، مدرسے بنائے ہیں، مطلب سکولز بنائے ہیں، تو بورڈز بنائی ہیں آپ کی. اور اب چلا بھی رہے ہیں وہ، کیونکہ ہم سے تو چلتی بھی نہیں ہیں چیزیں. گوادر واز کنسٹرکٹڈ بائی دی چائنیز اور وہ 2010 تک اٹ واز لائنگ ان یوز. تو اب یہ بہت بڑا سوال آپ نے اٹھا دیا، لیکن یہ اب جو لوگ فیصلہ کرنے والے بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو ٹرمپ ہے جو آدمی بیسیکلی انپریڈکٹیبل ہے. وہ اس کو آپ کبھی بھی اس کے بارے میں شور نہیں ہو سکتے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے. آیا کہ اس کی جو مہربانی ہے ہم پہ وہ جینون ہے یا وہ بھی ایک موٹیویٹڈ ہے. تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. سو وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. اور میں اس سلسلے میں تو باہر سے دی اونلی تھنگ آئی کوڈ ڈو، ابھی 3-4 دن پہلے سے میں نے اپنے وی لاگز میں یہ کہنا شروع کر دیا ہے
کہ انڈیا اینڈ پاکستان should now come together, forgetting the past, or we should become partners in peace and development. اور چونکہ ہمارے پاس نیوکلیئر کیپبلٹی ہے تو اس کی وجہ سے ہم دونوں پر ایک خاص رسپانسبلٹی بھی ہے کہ اس کو کوئی غلط نہ کچھ سوچے اس بارے میں. ہم تو لیگل نہیں ہیں, این پی ٹی میں تو صرف 5 کنٹریز ہیں. تو میں نے کہا کہ اب دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی جو کیپبلٹی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سیف گارڈ کریں, اور دوسرے ہم دونوں مل کے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کریں. جتنی رائیولری والی چیزیں تھیں ان کو ختم کر دیا. یہ ایک بہت ان یوزل چیز ہے انڈیا پاکستان ہسٹری میں. اور وہ میرا وی لاگ میں نے شاید آپ کو بھجوا دیا تھا ہارون, اور اس کے ساتھ ہی ایک مبشر رانا نے بھی مجھ سے کیا ہے. دونوں سائڈ پہ یعنی مجھے سپورٹ کیا گیا اور میں نے ان کو کہا کہ بھی میں یہ کرنا. تو یہ ایک ہمیں سوچنے والی بات ہے کہ پاکستان کو اپنی جو ریجنل اور گلوبل اپروچ ہے وہ بیونڈ امریکہ ون پاور سے ہمیں ہٹا کے اب اپنے آپ کو, بیکاز ہمارا رول جو ہے وہ صرف اس خطے میں نہیں ہے ایز اے نیوکلیر پاور, وہ پوری دنیا کے لیے ہے, تو پوری مسلم دنیا کے لیے ہے. تو اٹ از آل دا مور امپورٹنٹ کہ پاکستان اپنے رول کو ری فریم کرے, اور اس کے لیے یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں, اور دونوں ملک پھر should become a balance, a factor of stability in the region. And پھر رشیا اور چائنا وہ بھی ہو سکتا ہے اس کو they should add a hand of support. تو وہ کر کے not to fight any wars, not even to provoke America. ہم امریکہ کے ساتھ بھی رہیں گے دوستی, چیلنج ہے ہمارے لیے تو, اور کر سکتے ہیں. ہمارے ڈپلومیٹس are very competent people, فارن آفس میں اچھے لوگ ہیں, وہ ہر چیلنج کو, اسی طرح انڈیا کے, میں بات کر رہا تھا اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ سے کہ اس وقت بھی مجھے پتہ لگتا تھا کہ یہ انڈین ڈپلومیٹس کی چیز لکھی ہوئی ہے, میں پہچان لیتا تھا. وہ جب 2001 میں جو انڈیا واجپائی کے ساتھ مشرف نے اسٹیٹمنٹ ایک سائن کیا تھا جنوری 4 یا 6 کو 2004 کو, تو میں نے کہا تھا کہ یہ تو امریکن وہ ہے ہینڈ رائٹنگ, میں نے اس کو کہہ دیا تھا. اور بعد میں پتا چلا کہ کولن پال نے ایک چٹ دی تھی مشرف کو کہ بھی یہ دس از دا اسٹیٹمنٹ دیٹ یو ول میک. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس سے پہلے کہ ہم مزید ہر چیز وہاں کولن پال یا پریزیڈنٹ ٹرمپ یا وہ کیا ہے جو ان کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے مارکو روبیو, وہاں سے اپنے آرڈرز لیں. اب وقت آ گیا ہے کہ خود اپنے بارے میں سوچیں بس, اور اس کے لیے تیاری کریں, اور ہو سکتی ہے. فائنل کوشچن اگین آپ کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ جو ڈیڈ لاک اس وقت انٹرنلی پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے, obviously اس کا افیکٹ فارن پالیسی آف پاکستان پہ بھی ہوگا. یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس ڈیڈ لاک کو کیسے ختم کیا جائے؟ دراصل ہمارا پرابلم جو ہے وہ اٹ از ناٹ دی پیپل, اٹ از دا سسٹم. ہم نے وہ سسٹم کبھی اڈاپٹ ہی نہیں کیا جس سے یہ ریاست کے طور پر فنکشن کرے ملک. اور اس کی وجہ سے اگر امریکہ کی جو پالیسی ہے, امریکہ کا جو جتنی پرائرٹیز ہیں اس ہمارے رشتے میں, وہ ہے اس کے اپنے ورلڈ وائڈ انٹرسٹ, اور جو ہمارا رول ہے اس کے انٹرسٹ میں وہ ہوتا ہے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ جس کو کہتے ہیں. ہمارے حکمرانوں کا جو انٹرسٹ ہے امریکہ کے ساتھ دوستی میں, وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا مفاد کیا ہے, وہ ہے جو رولرز ہیں وہ چاہے سویلین ہو یا فوجی ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پاور میں کون رکھے گا, تو یہ ہے ان کی پرائرٹی. تو اب ضرورت آ گئی ہے کہ پاکستان کا سسٹم ایک اوور آل کرنا پڑے گا, جو جس قسم کا, ایک تو یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنی پاپولیشن ہے, صرف 4 صوبے. میں آج 15 سال پہلے میں نے ایک وہ ہوتا ہے پاور پوائنٹ پہ ایک بنایا تھا ایڈ میموائر وغیرہ لوگوں کو شیئر کرنے کے لیے, مگر یہاں انٹرسٹڈ نہیں ہے لوگ. میں نے کہا تھا سسٹم مسٹ چینج, پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے,
چارج کی بجائے زیادہ 20-25 صوبے ہونے چاہیے. صوبے نہیں ہونے چاہیے, ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے. یہ صوبوں کا سسٹم ہی ختم کرنا ہوا ہے. صوبے تو آپ رکھنا چاہتے ہیں تو صرف نامنلی جو ہیں 4 لنگوسٹک طریقے سے وہ رکھ لیجئے, مگر اصل ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ کے 20-25 جو ڈویژن ہیں وہ صوبوں کی طرف فنکشن کریں گے. اور دوسرا جو ہے پروپورشنیٹ الیکٹریٹ ہونا چاہیے. میں نے یہ باقاعدہ سسٹم دیا ہوا ہے, اور یہ سارے امریکہ کا سسٹم مانیٹر کر کے, یورپ میں جو سسٹم شہر کس طرح چلتے ہیں, آپ بھی امریکہ میں دیکھیں کہ ہر گاؤں کی اپنی پولیس ہوتی ہے. وہ ایک سپاہی پھرتا ہوتا ہے تو وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اچھا پولیس والا ہے اور یہ برا پولیس والا ہے. تو شہروں میں کوئی گند نہیں, جس طرح کہ ہماری کچہریوں میں ہے, وہاں نہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. تو ہمارا سسٹم ٹھیک کرنا ہوگا. یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا تو وہ نہیں ہوگا. یہ جب تک لوگ یہاں پہ ایسے نہیں, جس طرح آپ کا فائنانس منسٹر ہے, وہ جب سے شوکت عزیز آیا ہے, ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک بینکر کے حوالے کر دی جاتی ہے, اور اس کو سوائے کریڈٹ ڈیبٹ کے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ بیلنس کس طرح کرنا ہوتا ہے. اور شوکت عزیز کے زمانے میں اکانومی تباہ ہو گئی. اس کے بعد پھر شوکت ترین آیا, اس نے بھی کسر نہیں چھوڑی. اور آج کل کا بھی جو ہے اس کو سوائے یہ جو کیا ہے ریٹرنز کرنا, پیمنٹ کرنا, وہ ساری صرف سیلری کلاس پہ اس پہ مینج ہو رہی ہے. کوئی نہیں بتاتا کہ اکنامک گروتھ کیسے کرنی ہے. کوئی نہیں یہ کہتا کہ یہ جو آپ نے جیو آرز ہیں لاہور کا یا دوسرے بڑے بڑے گھر, یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کہیں دنیا میں کسی کے پاس سرکاری گورنمنٹ فنڈ گھر نہیں ہوتے, گاڑیاں نہیں ہوتی. یہ چیزیں ختم کرنی ہوگی. پرکس اور پرویلیج جو ہے یہ سسٹم ختم کرنا ہے, ایسے راٹن سسٹم. اور میں جب سے ریٹائر ہوا ہوں یہ چیخ رہا ہوں, لیکن یہاں سننے والا کوئی نہیں ہے. بس میں نے یہ کہا ہے کہ لاہور کا آپ اگر جیو آر جو ہے اس کو پرائیویٹائز کرتے ہیں تو آج آپ کا آئی ایم ایف جو ہے نا ایک جو قسط ہے وہ پوری چلی جائے گی. لیکن کون ہے؟ اور دنیا میں آپ نے امریکہ بھی دیکھا ہے, برٹن میں دیکھ لیجئے, لوگ سب ویز میں ٹیکسیوں میں سفر کرتے ہیں ججز تک. ہمارے ہاں وہ انگریزوں والی چیزیں سب رکھی ہیں. جو ڈی سی ہوتا ہے اس کے 10 کنال کا گھر ہے. یار حد ہو گئی ہے. اپنا لائف سٹائل بدلیں اور اپنی دنیا میں اپنی اہمیت سوچ کے سوچئے کہ بدلنا ہوگا یہ سب کچھ. مگر جو ایک دفعہ پاور میں آ جاتا ہے وہ اور اس سسٹم کو ایگریویٹ کرتے جا رہے ہیں. دس از واٹ آئی وانٹ ٹو سے. بالکل, بہت شکریہ. ہمیں تو باتیں اتنی زیادہ ہیں آپ سے شمشاد صاحب کرنے کی, لگتا ہے ایک اور ہمیں آپ کے ساتھ ریکارڈ کرنی پڑے گی ایپیسوڈ عنقریب. لیکن آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ویری انفارمیٹیو انلائٹننگ, اور انشاءاللہ ہماری یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا بات چیت کا. جی ہارون بھائی, کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اجازت لیتے نہیں, ہیں. میرے تو آپ کو پتہ ہے رضا سوال ویسے ہی ہوتے ہیں, لیکن شمشاد صاحب کے ساتھ تو میرے پاس ان گنت لسٹ ہے. تو اس کے لیے کچھ تھوڑا اور ٹائم پروڈیوسر صاحب کو کہیں کہ ہمیں ذرا لانچ لمبا کریں. ٹائم دیں. تو بالکل. انشاءاللہ ویری کائنڈ سر آپ کی تشریف آوری کا, اور ونڈرفل ٹو آلویز کنیکٹ ود یو اینڈ ہیو یو. تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کو تکلیف دیں گے. تھینک اوکے, یو. خدا حافظ سر.